Assalamu alaikum. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get an update on the upcoming videos. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز سامعین کرام، آج کل ایک مسئلہ بہت زیادہ گشت کر رہا ہے. آج کل ایک مسئلے کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ فکر مند بھی ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوالات بھی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اس سال قربانی کرنے کے بجائے قربانی کی رقم کے ذریعے سے غریبوں کی امداد کی جائے، بیماروں کا علاج کیا جائے، محتاجوں کی دستگیری کی جائے، کسی کے گھر میں اناج اور راشن بھر دیا جائے، اس لیے کہ لوگ اس کے ضرورت مند ہیں. تو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور حج کرنے نہیں جاؤں گا، حج کی رقم کے ذریعے سے کسی غریب کی میں مدد کر دوں گا، تو وہ شخص گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی گرفت ہوگی. اسی طریقے سے کوئی آدمی زکوٰۃ تو نکالے لیکن نماز نہ پڑھے کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، مال لوگوں پہ خرچ کر رہا ہوں، اب مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، تو وہ شخص اللہ کے یہاں بہت بڑا گنہگار ہے. اسی طریقے سے قربانی کرنا واجب ہے. اگر کوئی آدمی پیسوں کے ذریعے سے کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، نصرت کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، کسی کی دستگیری کر رہا ہے اور قربانی نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھیے ایسا شخص اللہ کے یہاں مجرم ہے، گنہگار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد سے لے کر اپنی رحلت تک، یعنی 10 سال کے طویل عرصے میں، مدینہ منورہ کے 10 سال کے قیام میں آپ ہر سال قربانی کرتے رہے. حالانکہ اس وقت مالی پریشانیاں بہت زیادہ تھی، تنگی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے اسباب مہیا نہیں تھے، فاقے کی نوبت آ چکی تھی. آپ نے جنگ احد کا واقعہ سنا. آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ اس وقت شہدائے احد کے لیے کفن دینے کے لیے کپڑا تک صحیح سے موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ امسال قربانی ہی کرنی ہے. جن لوگوں پہ قربانی کرنا واجب ہے وہ اپنے طرف سے قربانی ہی ادا کریں. قربانی نہ کرنے کی صورت میں بڑے گنہگار ہوں گے. اور جب ہمارے پاس آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ہم اپنے علاقے میں قربانی الحمدللہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے. منڈیاں لگانے سے منع کیا گیا ہے، دیونات بند رہے گا، لیکن آپ دوسرے جگہ سے، چھوٹی چھوٹی منڈیوں سے، الگ الگ جگہ سے آپ خرید سکتے ہیں. آپ اسی طریقے سے نیٹ کے ذریعے سے خرید سکتے ہیں. آپ کے پاس سہولتیں ہیں. دوسری بڑی سہولت آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کسی طریقے سے مشکلات کا سامنا ہے تو آپ اپنی رقم کسی دوسرے علاقے میں بھیج سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی. تو قربانی امسال کرنی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف ہی کی روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کے جانور کو قربان کرنے سے بہتر ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے یہاں نہیں ہوتا ہے. تو قربانی کے ایام میں قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور یہ قربانی کرنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا، اس کی تاکید کی. صحابہ اکرام نے ایک دفعہ سوال کیا. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے،
ما هي الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قربانیاں کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ وبالسوق، اور اون کے بدلے میں کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر اون کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیں گے، اجر دیں گے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں جاری اور قائم اور دائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریروں کی شرارت سے امت مسلمہ کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔